ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تاریخی روایت ہے، اس میں کلام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری پیدائش کے موقع پر آسمانوں پر ایسے روشن بادل سے چھا گئے اور میری ماں کے اوپر انہوں نے سایہ کر لیا۔ ان روشن بادلوں کے اندر گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے چہچہانے اور اسی طرح انسانوں کے جیسی بولی کی آواز اس میں سنائی دے رہی تھی، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں۔ ان محمد کو مشرق سے لے کر کے مغرب اور اسی طرح تمام سمندر، تمام پہاڑ، چرند پرند، جنات، انسان، فرشتے، تمام مخلوق کے سامنے میرے اس محبوب کو پیش کر دو اور سب کو ان کا نام، ان کا حلیہ بتا دو تاکہ سب ان کو پہچان لیں، سب ان کو پہچان لیں۔ سیر کرا دی گئی، اس کے بعد وہ بادل چھٹتے چلے گئے، ستارے نیچے آتے چلے گئے۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، واہ واہ محمد، کیا خوب اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی تمام مخلوق پر یہ حکمرانی، یہ قبضہ دے دیا کہ قیامت تک کوئی بھی مخلوق، خاص طور پر انسان اور جنات، آپ کے غلبہ اطاعت سے باہر نہیں جا سکتے۔ وقت لگ جائے الگ بات ہے، لیکن قیامت تک ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ دنیا کا ہر انسان آپ کے کلمے کو پڑھ کر رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اس قسم کے واقعات ہوئے، اور اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ کسرا کے محل روشن ہو گئے، اور آتش پرستوں کے وہ آتش کدے جس میں آگ جلائی جاتی تھی اور وہ پوجا کرتے تھے، وہ ماند پڑ گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی، وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسی بادل میں تین لوگ تھے، تین لوگوں کی یہ آواز، ایک کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا چاندی کا، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد نامی ایک پتھر ہوتا ہے، سبز رنگ کا پتھر، اس کا ایک تشت بنا ہوا تھا، اور ایک کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو پہلے 7 مرتبہ دھویا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شانے پر مہر نبوت لگا دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اس قسم کے واقعات و معجزات اور کرامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاک پیغمبر کی شان میں اور پاک پیغمبر کے احترام میں اس دنیا میں ہوئیں۔ اور مختلف ایسی روایات اور احادیث ہیں، مختلف ایسی تاریخی روایات ہیں جن میں کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یقیناً برکت کا سبب، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 معاہدے کیے، 3 قسم کے معاہدے ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے کیے۔ ایک معاہدہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو ایک پیکٹ ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں، جب ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ہمارے باپ دادا اور ان کے دادا پردادا یعنی کوئی تھا ہی نہیں انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب کہ سب روح کے عالم میں تھے، عالم ارواح میں تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ، کہ جب آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو نکالا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ عہد لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم نے اور آپ نے اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ معاہدہ کیا، یقیناً قالوا بلا، یقیناً کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، یقیناً رب ہیں۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو عہد الست کہا جاتا ہے، جو عالم ارواح میں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو کیا ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء سے کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اہل کتاب کے جو عالم، جو پڑھے لکھے، جو کتاب کا علم رکھتے تھے، تورات کا، انجیل کا، ان سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا کہ دیکھو میری کتاب ہدایت تورات اور انجیل، اس میں جو ہدایتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے دی ہیں ان میں سے کسی کو چھپاؤ گے نہیں، صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کر دو گے۔ یہ میرا اور تمہارا یہ معاہدہ۔ تیسرا جو معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ نبیوں سے کیا۔ یہ عجیب و غریب معاہدہ ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کا احترام بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہ معاہدہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے نبیوں سے یہ پیکٹ کیا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں تم کو جو یہ کتاب اور علم میں جو تم کو عطا کر رہا ہوں، اس شرط پر دے رہا ہوں کہ تمہارے زمانے میں تمہارے سامنے اگر وہ رسول وہ نبی آ جائے، وہ نبی اور وہ رسول آ جائے جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی، اگر وہ نبی اور رسول تمہارے سامنے آ جائے تو تم خود بھی اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے اس نبی کو کھلا سپورٹ کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے کہا کیا اس کا اقرار کرتے ہو، اس شرط پر یہ معاہدہ کرتے ہو؟ اگر ہے تو میں تمہیں نبوت، علم، کتاب سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سب نے معاہدہ کیا، یقیناً ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے اگر وہ پیغمبر آ گیا جس کو آپ لانا چاہتے ہیں، ہم یقیناً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم اس پیغمبر کی اتباع کریں گے اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے اور اس کو کھلا سپورٹ کریں گے، ہمارا آپ سے معاہدہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی وہ عزت اور وہ احترام ہے جو قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان الفاظ جس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک ایسا پیغمبر ہمیں اور آپ کو دیا گیا، ایک ایسا نبی ہمیں اور آپ کو دیا گیا، اور جب نبی ایسا دیا گیا جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو، نبی ایسا دیا گیا جس کے صدقے میں دنیا بنی ہو، نبی ایسا دیا گیا جس کے صدقے میں جس کو تمام نبیوں سے جس کے تعلق سے معاہدے لیے گئے ہوں، ایک ایسا نبی جس کو تمام کائنات کی سیر کرا دی گئی ہو، ایک ایسا نبی جب دیا گیا ہو کہ اس نبی کو امام الانبیاء قرار دے دیا گیا ہو، جنت میں جانے اور حساب و کتاب کی شروعات جس بات پیغمبر کی سفارش پر موقوف کر دی گئی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، میدان محشر میں سب لوگ نفسی نفسی کی صورتحال ہوگی، لوگوں کے زبان پر یہ ہوگا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن کم از کم اس میدان محشر کی گرمی اور اس کی شدت سے تو نجات ملے۔ لوگ جائیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لوگ جائیں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لوگ جائیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسی خوشخبری، کوئی ایسی امید لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کریے، اور سفارش کے نتیجے میں کم از کم حساب و کتاب تو شروع ہو، جنت جہنم کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن یہ جو مصیبت آ پڑی ہے میدان محشر کی، کم از کم یہ تنگی تو ختم ہو۔ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں آئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اور ایسا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو آپ کی زبان پر کبھی جاری نہیں ہوئے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اپنے رب کو یاد کریں گے، سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا حکم آئے گا، ارفع رأسک یا محمد، اے پیغمبر ذرا سر تو اٹھائیے، سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ مانگیے، جو دل چاہا مانگیے، آپ کو دیا جائے گا۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کریے، کس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں میرے محبوب، آپ کہیے میں ہوں دینے والا، میں سب دوں گا، میں ساری سفارش آپ کی قبول کروں گا، آپ کہیے تو کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے میرے محبوب، سر تو اٹھائیے۔ یہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس پاک پیغمبر کی امت میں ہم اور آپ اس پاک پیغمبر کی امت میں ہیں۔ وہ پاک پیغمبر جو 12 ربیع الاول، مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں جس کی پیدائش ہوئی، نبی ہونا تو اس کا طے ہو چکا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی، لیکن اس دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش وہ مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہمیں اور آپ کو وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپ دی، اور اس نعمت کے جو تقاضے ہیں
بڑے اہم ہیں، وقت کی قلت، آئندہ کبھی انشاءاللہ 2 دن جمعہ مستقل اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ وہ نبی جس کی شان یہ ہے، جس کی عظمت اور احترام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجا دیا، فرشتوں کو بھیج دیا، اور جس کو قرآن جیسی نعمت عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اس پاک پیغمبر کی دعوت اور اس پاک پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس پاک پیغمبر کی تعلیم کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل اس پر بات ہوگی۔ بس ایک چھوٹی سی بات ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ دنیا بھر میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے جو ایک دشمنی جو چلی آ رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے نئی ہے، وہ بہت پرانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس ایک اہم نقطے کو سمجھ لیں